معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد بن علی بن ابی طالب تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر فاطمی صاحبزادے ان کی لونڈی خولہ بنت جعفر کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا تعلق قبیلہ بنی حنیفہ سے تھا۔ خولہ بنت جعفر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ ابن سعد امام بخاری کے استاد فضل بن دکین کی سند سے لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خولہ بنت جعفر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے محمد بن الحنفیہ یعنی خولہ بنت جعفر کو دیکھا تھا، وہ کالی سندھی خاتون تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، تاہم ابن سعد، ابن قتیبہ اور ابن کثیر کسی نے بھی ان کا سن ولادت نہیں لکھا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کی ولادت 16 ہجری کے دوران کی ہے، کیونکہ یہ تینوں مؤلفین اس بات پر متفق ہیں کہ جناب محمد بن علی الحنفیہ کا انتقال 81 ہجری میں 65 سال کی عمر میں ہوا۔ اس حساب سے ان کی ولادت 16 ہجری کو بنتی ہے۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب المعارف میں لکھتے ہیں کہ محمد بن علی کی کنیت ابو القاسم تھی، جبکہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ابو القاسم کے ساتھ ابو عبداللہ کنیت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن سعد طبقات میں محمد بن علی کے نام اور کنیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد میرے ہاں لڑکا ہوگا تو میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ عبد الاعلیٰ کا کہنا تھا کہ وہ بڑے عالم اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جناب محمد بن علی رحمہ اللہ قریش کے سادات میں سے تھے، وہ مشہور بہادروں میں سے تھے اور انہیں بہت طاقتور اور شہ زور سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جناب محمد بن علی امیر العسکر تھے، جبکہ اس وقت ان کی عمر 20-21 سال تھی۔ جنگ جمل میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ کر یہ ان کے سینے پر چڑھ گئے تھے، تاہم اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرح آپ بھی صلح جو طبیعت کے مالک اور جنگ و جدل سے سخت متنفر و بیزار رہتے تھے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں ابن الحنفیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد نے اپنے لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام سے لڑنے چلنے کے لیے کہا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے پست ہمتی دکھائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بار بار کہنے پر آمادہ جنگ نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر جناب محمد بن علی رحمہ اللہ سخت افسردہ اور مایوس ہوئے اور سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے والد کو کہیں کہ جنگ لڑنے نہ جائیں، کیونکہ مجھے ان کے ساتھیوں میں کوئی خیر و فائدہ نظر نہیں آتا۔ محمد بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دعا کی، اے اللہ میں نے انہیں بیزار کر دیا اور انہوں نے مجھے بیزار کر دیا، میں ان لوگوں سے غصہ ہوں اور یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، پس تو مجھے ان کے بدلے وہ لوگ دے جو ان سے بہتر ہوں اور ان کو میرے بدلے وہ شخص دے جو ان کے حق میں مجھ سے برا ہو۔ پس یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور صلح حسن رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں بخوشی داخل ہوئے، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید بن معاویہ کی بیعت پر بھی مستقیم رہے، اور نہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ عازم سفر ہوئے، اور نہ ہی واقعہ حرہ میں یزید کی بیعت توڑنے والوں کا کسی قسم کا ساتھ دیا۔ علامہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں اور امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں
جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ کے پاس یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنے کا مطالبہ لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا اور بعد ازاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ اور عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ میں خلافت کو لے کر تنازع ہو گیا تو جناب محمد بن علی نے دونوں میں سے کسی کی بیعت نہ کی۔ اس سلسلے میں ان کو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ مدینہ سے اقامت ترک کر کے طائف اپنے چچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ دونوں کی طرف سے ان پر اپنی اپنی بیعت کرنے کے لیے زور ڈالا جاتا رہا۔ جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے اس وقت دونوں اصحاب سے فردن معذرت کر لی اور دونوں کو الگ الگ لکھ بھیجا کہ جب آپ کے لیے لوگ مجتمع ہو جائیں اور آپ کی خلافت اجماعی طور پر منعقد ہو جائے گی تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کو اپنے بھائی عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے ذریعے اپنی بیعت کرنے کا پیغام بھیجا، جس کو جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے اس دفعہ اپنا واضح سیاسی جھکاؤ دکھاتے ہوئے احسن طریقے سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ اور ان کے لشکر کو گویا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی گردن کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھائی کے پڑوس سے زیادہ عبد الملک رحمہ اللہ کا پڑوس میرے لیے بہتر ہے۔ عبد الملک نے خط لکھ کر جو کچھ ان کے پاس ہے میرے سامنے پیش کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ پھر آپ کو اس یعنی عبد الملک کی بیعت سے کون سا امر روک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے اس کا استخارہ کرتا ہوں، یہی تمہارے صاحب یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو زیادہ پسند ہے۔ عروہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں یہ ان سے بیان کر دوں گا۔ اسی دوران میں مختار سقفی بھی جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور ان کے نام پر لوگوں سے بیعت لینے کی پیشکش کی، جس کو جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے سختی سے مسترد کر دیا، کیونکہ نہ وہ اس کو پسند کرتے تھے اور نہ اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے لکھا ہے۔ اسی سبب جب جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کو پھسلانے کی غرض سے مختار نے ان کی خدمت میں عبید اللہ بن زیاد کا سر بھیجا تو ابن الحنفیہ رحمہ اللہ نے اس پر بھی ناخوشی کا اظہار کر کے اس کی رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ ابن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب سب لوگ بشمول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امیر عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کی بیعت پر اکٹھے ہو گئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن علی رحمہ اللہ سے کہا کہ اب بیعت کرنے میں کوئی عذر باقی نہیں رہا، جس پر جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے عبد الملک بن مروان کی طرف خط لکھ کر بیعت کر لی۔ بعینہ ہی یہی بات علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کی عبد الملک بن مروان کی بیعت کرنے کے حوالے سے لکھی ہے۔ طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال 68 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی بیعت سے قبل ہو گیا تھا۔ اس وقت جناب محمد بن علی کا قیام اپنے چچا عبداللہ بن عباس کے پاس طائف میں ہی تھا، پس انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عبد الملک بن مروان کی بیعت کے بعد محمد بن علی مدینہ چلے گئے اور وہاں بقیع میں اپنا مکان بنا کر رہنے لگے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ 78 ہجری میں انہوں نے مدینہ سے دمشق کا سفر خلیفہ عبد الملک بن مروان سے ملاقات کرنے کی غرض سے کیا۔ اس ملاقات میں امیر عبد الملک بن مروان نے جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کا نہایت اعزاز و اکرام کیا اور ابن الحنفیہ رحمہ اللہ جتنے دن دمشق میں ٹھہرے رہے خلیفہ کے خصوصی مہمان کے طور پر رہے۔ ایک دن موقع تنہائی پا کر جناب محمد بن علی نے اپنے دمشق آنے کی وجوہات ذکر کی، جن میں کچھ قرض کی ادائیگی، اپنی بعض ضروریات، اپنی اولاد اور اپنے موالی کے لیے وظائف کی درخواست تھی۔
عبد الملک نے ان کی تمام باتوں کو منظور کیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ان کی کوئی حاجت ایسی نہ رہی جس کو عبد الملک بن مروان نے پورا نہ کر دیا ہو۔ زید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب کہتے ہیں کہ محمد بن علی رحمہ اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار تھی جو امیر عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کی درخواست پر جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے ان کو ہدیہ کر دی تھی۔ جتنے عرصے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور امیر عبد الملک بن مروان میں خلافت کا تنازع چلتا رہا، وہ وقت جناب محمد بن علی کے لیے سخت آزمائش والا رہا۔ اس دور میں خلافت کے دونوں امیدواروں کے اصرار بیعت کے سبب ان کو مجبوراً جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ جہاں ایک طرف سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کو شعیب بنی ہاشم میں، ماں ان کے چچا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں، تو دوسری طرف حجاج کی طرف سے سختی اور درستی کے ساتھ ان پر امیر عبد الملک بن مروان کی بیعت کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ بقول ابن سعد، شیب بنی ہاشم کی اس محصوری سے مختار بن ابی عبید ثقفی نے اپنی فوج بھیج کر محمد بن علی رحمہ اللہ کو نجات دلائی، جبکہ عبد الملک بن مروان کی بیعت خلافت کرنے کے بعد جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے عبد الملک سے جب حجاج کے سخت رویے کی شکایت کی تو عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم ان یعنی محمد بن علی سے ملو اور ان کی شکایت دور کرو۔ وہ ان سے ملا اور فرمایا کہ مجھے امیر المومنین نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی شکایت دور کروں، اور جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرے اسے کامیابی نہ ہو۔ جس پر محمد بن علی رحمہ اللہ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی اور عمدہ نصیحتیں کی۔ امیر عبد الملک بن مروان کی بیعت کے بعد جناب محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ یعنی محمد بن علی 73 ہجری کے آس پاس مدینہ واپس لوٹ گئے تھے، جہاں سے چند سال قبل سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے محترز رہنے کے سبب ان کو مجبوراً نکلنا پڑا تھا، اور پھر آپ اپنے آخری وقت تک وہیں رہے سوائے اس ایک سفر دمشق کے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس پورے دور میں جناب محمد بن علی علم کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ماہ محرم 81 ہجری میں مدینہ میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی سال تھا جس سال مکہ میں اس قدر تیز سیلاب آیا تھا کہ اپنے ساتھ حاجیوں اور ان کے املاک کو بہا لے گیا تھا۔ ابن قتیبہ نے ان کا مقام وفات طائف بتایا ہے جو درست نہیں۔ علامہ ابن سعد اور علامہ ابن کثیر دونوں نے ان کا مقام وفات مدینہ بتایا ہے، اور وہیں بقیع میں ان کا مدفن واقع ہے، جیسے کہ طبقات ابن سعد میں محمد بن علی کے ترجمے کے آخر میں خود ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ سے تصریح موجود ہے کہ بقیع کی ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد نے کہا کہ یہ میرے والد کی قبر ہے۔ جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کے مدینہ میں وفات پانے کی مزید شہادت اس امر سے بھی ہو جاتی ہے کہ محمد بن علی کی نماز جنازہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جناب ابان بن عثمان رحمہ اللہ نے پڑھائی تھی، جو اس وقت امیر عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ صحاح ستہ میں آپ کی متعدد روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک روایت بخاری میں حدیث نمبر 3671 ہے، جس کو وہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو وہ کہہ دیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے کہ میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ جناب محمد بن علی رحمہ اللہ سیاہ عمامہ پہنا کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، آخری وقت تک ان کی خدمت خود بجا لایا کرتے تھے۔ صالح بن میثم کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ میں مہندی لگی دیکھی
تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے بالوں پر مہندی کا خضاب لگاتا ہوں، یہ اس کے آثار ہیں۔ ابو یعلا کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ اپنی والدہ کے سر پر تیل لگاتے تھے اور ان کے کنگھی کیا کرتے تھے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ جناب محمد بن علی رحمہ اللہ کے 10 بیٹے تھے: حسن، عبداللہ، ابو ہاشم، جعفر الاکبر، جعفر الاصغر، حمزہ، علی، اون، قاسم اور ابراہیم۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں محمد بن علی کے مذکورہ 10 بیٹوں کے علاوہ عبد الرحمن اور عبداللہ الاصغر نامی 2 بیٹوں کا مزید ذکر کیا ہے، جن میں عبد الرحمن کی والدہ ام عبد الرحمن تھی۔ ان ام عبد الرحمن کے بطن سے عبد الرحمن کے علاوہ قاسم بن محمد اور ایک بیٹی ام ابیہا تھیں۔ یوں قاسم اور عبد الرحمن دونوں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ قاسم اور عبد الرحمن دونوں کی ہی نسل نہ چلی۔ ابن قتیبہ اور ابن سعد بتاتے ہیں کہ ابو ہاشم، حمزہ، علی اور جعفر الاکبر جناب ابن الحنفیہ کی ایک ام ولد کے بطن سے تھے۔ بقول ابن قتیبہ ابو ہاشم بن محمد عالی مرتبہ اور معزز شخص تھے۔ اپنے والد کے برخلاف یہ ابو ہاشم بن محمد سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے اور حکومت کے لیے کوشاں تھے۔ ابن قتیبہ اور مسعودی دونوں بتاتے ہیں کہ بنو امیہ کے خلاف انقلابی دعوت کے دوران میں جب شام میں ان کا وقت وفات آ پہنچا تو وہاں ان کے پاس اس وقت صرف محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس موجود تھے۔ یہ محمد بن علی جو در حقیقت سیدنا عباس بن عبد المطلب کے پڑپوتے تھے، بقول ابن قتیبہ نہایت حسین و جمیل اور شرف و منزلت والے شخص تھے، اور پہلے 2 عباسی خلفاء ابو العباس الصفا اور ابو جعفر المنصور عباسی کے والد تھے۔ جناب ابو ہاشم بن محمد نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو اپنا وصی مقرر کیا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اب آپ اس امر یعنی ولایت و امامت کے متولی ہیں اور اب یہ آپ کی اولاد میں رہے گی۔ ابن قتیبہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دستاویز و خطوط محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حوالے کر دیے اور اپنے شیعوں کو ان کی طرف پلٹا دیا۔ گویا یہ وہ دن تھا جب امامت آل علی رحمۃ اللہ علیہم سے نکل کر بنو عباس میں منتقل ہو گئی، اور یہ واقعہ بھی ان بہت سی وجوہات میں سے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے خلافت بنو امیہ سے آل علی رحمۃ اللہ علیہم کے بجائے بنو عباس میں منتقل ہو سکی۔ ابو ہاشم بن محمد کی بھی نسل نہیں چلی۔ حسن بن محمد بن الحنفیہ سے متعلق ابن سعد لکھتے ہیں کہ حسن بن محمد صاحب ظرافت، خوش مزاج اور بنو ہاشم کے ذہین و عاقل لوگوں میں سے تھے، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ارجاء کی بابت کلام کیا۔ ان سے بھی محمد بن علی کی نسل نہیں چل سکی۔ ان کی والدہ جمال بنت قیس بن مخرمہ بن المطلب بن عبد مناف بن قسی تھیں، جبکہ ابراہیم بن محمد جناب ابن الحنفیہ کی زوجہ مسرعت بنت عباد مزری کے بطن سے تھے۔ جناب محمد بن علی الحنفیہ نے ایک نکاح ام جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابو طالب سے کیا تھا، جو یزید بن معاویہ کی زوجہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر اور خالد بن یزید بن معاویہ کی زوجہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر کی چچا زاد بہن تھیں۔ یوں جناب محمد بن علی الحنفیہ، یزید بن معاویہ اور خالد بن یزید بن معاویہ آپس میں رشتے کے ہم زلف تھے۔ ان ام جعفر کے بطن سے جعفر الاصغر، اون اور عبداللہ الاصغر پیدا ہوئے تھے۔ محمد بن علی الحنفیہ رحمہ اللہ کی ام ابیہا کے علاوہ ایک دختر بنام رقیہ بھی تھی۔ یہ رقیہ اور عبداللہ بن محمد دونوں ابن الحنفیہ کی ام ولد کے بطن سے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں حضرت محمد بن علی الحنفیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جان کر ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔